الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 419 میں حالت احرام میں جماع کے کفارے سے متعلقہ تحقیقات پیش کی جائیں گی۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے تھے اور اس میں غیر شکار کے کفاروں میں سے پہلا جماع کا کفارہ ذکر ہوا اور اس کے متعلق کچھ تحقیقات پیش کی جائیں گی۔ کفارہ میں اگلے سال واجب ہونے والی حج کی حیثیت کو بیان کیا جائے گا۔ اس اختلاف علمی کے فوائد عملی اور ثمرات کا بھی بیان آئے گا۔ مسئلہ کی صورتیں اور متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری اور جماع کرتا ہے تو ایک اونٹ کا کفارہ ہے۔ اس حج کو مکمل بھی کرنا ہے اور اگلے سال بھی ایک حج کرنی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ فقہائے شیعہ میں بھی وہ محل بحث اور تحقیق بھی ہے کہ اس کی جو حج جماع کے ذریعے باطل ہو گئی ہے اور اگلے سال اس پر حج واجب ہو رہی ہے، تو آیا پہلی حج اس کی اصلی واجب حج شمار ہوگی اور دوسری حج اس کا جرمانہ اور سزا کے طور پر واجب ہوگی کیونکہ اس نے پہلی حج کو فاسد کیا ہے، یا اس کے برعکس ہے، پہلی جریمہ کے طور پر جرمانہ کے طور پر مکمل کرنی ہے حالانکہ وہ باطل تو ہو چکی ہے جب اس کے اندر حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، اور اگلے سال جو حج کرے گا وہ اصلی حج ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، بحث ہے، علماء میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ پہلا حج وہ اصلی حج ہے، وہ واجب حج ہے، اور اگر اس کو روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ باطل ہو جاتی ہے تو یہ مجاز گوئی ہے، مجازن اس کو کہا جا رہا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اگر وہ باطل ہو جاتی تو پھر اس کا مجزی ہونا اور کافی ہونا اور اس کا اصلی واجب ہونا کافی نہ ہوتا۔ اور روایت اس کے بارے میں موجود ہے، وہ بھی اسی نظریے کی تائید کرتی ہے، لیکن وہ روایت سند کے لحاظ سے مقطوعہ ہے اور ان کی مراد مزمرہ ہونا ہے، یعنی امام معصوم کا نام اس میں ذکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو حجت نہیں سمجھا جاتا۔ جبکہ ابن ادریس ہلی نے دوسرا نظریہ اختیار کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ جب پہلی حج باطل ہے تو پھر اس کے ذریعے واجب ادا نہیں ہوگا اور وہ مسقط تکلیف اور ذمہ داری کو ادا کرنے والی نہیں ہوگی، تو دوسری حج واجب ہے اور پہلی جرمانہ کے طور پر ان کے نزدیک واجب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی حج کو جو باطل کہا گیا ہے وہ مجازن ہے اور روایات میں بھی اس کو باطل قرار نہیں دیا گیا۔ اور اس علمی اختلاف کا فائدہ اور ثمرہ ظاہر ہوگا چند چیزوں میں۔ ایک تو یہ ہے، اگر وہ حج باطل کرنے والا اجیر ہو اور کسی کی نیابت میں پیسے لے کر حج کرنے کے لیے گیا ہو تو وہ جو حج اس نے نیابت کے لیے لی ہے، فرض یہ ہے کہ اس نے شرط کی ہو کہ اسی سال آپ نے حج کرنا ہے، نہ بعد والے سال۔ تو اگر مشہور قول کے قائل ہو جائیں تو وہ چونکہ پہلی حج اصل واجب ہے تو وہ منوب عنہ کی حج کافی ہوگی اور وہ اجرت کا بھی مستحق بن جائے گا۔ لیکن اگر ابن ادریس کے قول کے قائل ہوں تو پہلی حج چونکہ باطل ہے تو وہ منوب عنہ کی طرف سے حج کافی نہیں ہوگی، اور چونکہ حج اسی سال کے ساتھ مشروط تھی تو پھر وہ اجارہ بھی باطل ہو جائے گا اور وہ مستحق اجرت بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے حج کو پہلے سال کے ساتھ شرط نہیں کیا تھا اور مطلق تھی تو اس کا حکم حج معین کی طرح ہے جو سال اول کے ساتھ معین ہو، چونکہ اطلاق انصراف کرتا ہے سال اول کے ساتھ۔ اس کا دوسرا فائدہ اور ثمرہ ہے کہ جس نے ناظر و منت مانی ہے کہ اسی سال حج کرے گا، پھر اس سال اس کی حج باطل ہو گئی اسی جماع کے ذریعے، تو اگر مشہور قول کے قائل ہو جاتے ہیں
تو اسے ناظر باطل کرنے کا کفارہ نہیں آئے گا، چونکہ ناظر اس نے باطل نہیں کی، پہلی حج اس کی واجب ہے اور بعد والی جریمہ ہے۔ لیکن ابن ادریس ہلی کے نظریے کے مطابق اس کی نظر باطل ہو گئی ہے اور ناظر کی مخالفت کا کفارہ اس پر واجب ہوگا۔ اور اس کا تیسرا ثمرہ یہ ہے کہ اگر اس نے حج اپنی باطل کرنے کے بعد اسے حج سے کوئی مانع آ جائے دشمن کے ذریعے، تو بحث صد و احصار میں اسی کتاب شرح الامم میں آخر میں آنے والا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھنے کے بعد دشمن کی وجہ سے حج کو مکمل نہ کر سکے تو وہ قربانی کر کے احرام سے خارج ہو سکتا ہے تاکہ محرمات احرام اس کے لیے حلال ہو جائیں۔ اور اگر وہ حالت احرام میں جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اسے حج مکمل کرنے سے دشمن مانے آ جاتا ہے اور وہ قربانی کر کے احرام سے خارج ہوتا ہے، پھر اسی سال یا بعد والے سالوں میں مانے برطرف ہو جائے اور وہ حج کرنے کی استطاعت پیدا کر لے، تو اس مقام پر مشہور قول کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ جب دشمن برطرف ہو جاتا ہے تو اسی سال یا آئندہ سال حج اس پر واجب ہے اور اس کے بعد جرمانہ والی حج بھی انجام دے۔ لیکن ابن ادریس ہلی کے نظریے کے مطابق جب اسے حج کے مکمل کرنے سے ممنوعیت پیدا ہو جائے اور وہ قربانی کر کے احرام سے نکل آئے تو حج جریمہ بھی اس سے ساقط ہو جائے گی، اور جو حج اس پر واجب تھی اگر دشمن برطرف ہو جاتا ہے وہ اسی سال اس کو مکمل کر سکتا ہے تو انجام دے اور مجزی ہے، لیکن اگر اس سال دشمن برطرف نہ ہو تو پھر بعد والے سالوں میں اس کی قضا کرے، لیکن جرمانہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَحَلِ الْأُولَى فَرْضُهُ وَالثَّانِيَةُ عُقُوبَةٌ او بالعکس قولان والمروی الاول الا ان الروایت مقطوعۃ وقد تقدم۔ کیا پہلی حج فرض ہے اور دوسری جریمہ اور عقوبت اور سزا کے طور پر ہے، یا پہلی سزا اور عقوبت ہے اور دوسری حج اس کا فرض اور واجب ہے؟ دو نظریے ہیں۔ روایات میں جو منقول ہے وہ پہلا نظریہ ہے کہ پہلی فرض ہے اور دوسری جریمہ ہے، اور مشہور فقہاء نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے الا ان الروایت مقطوعۃ، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یہ روایت مقطوعہ ہے۔ ان کی مراد مقطوعہ سے مزمرہ ہوتی ہے، یعنی جس کی سند میں آخر میں جب راوی امام کا نام لے کر جواب ناقل کرتا ہے، روایت ناقل کرتا ہے، تو اس نے امام کا نام بیان نہیں کیا، سألتہ کے عنوان سے اس نے کہا ہے میں نے ان سے سوال کیا، اور یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ حج سببی کی بحث میں اس کو بیان کیا گیا تھا۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي الْأَجِيرِ لِتِلْكَ السَّنَةِ أَوْ مُطْلَقًا وَفِي كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ وَشِبْهِهِ لَوْ عَيَّنَهُ بِتِلْكَ السَّنَةِ وَفِي الْمُفْسِدِ الْمَسْدُودِ إِذَا تَحَلَّلَ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ لِسَنَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا۔ اس علمی اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے چند موارد میں۔ پہلا مورد اجیر ہے، اگر اس کو اجیر بنایا گیا ہے اسی سال حج کرنے کے لیے یا بطور مطلق اس کو اجیر بنایا گیا ہے کہ اس کا اطلاق اسی سال حج کرنے پر تقاضا کرتا ہے، تو اگر ہم مشہور قول کے قائل ہو جائیں کہ پہلی حج واجب ہے اور دوسری جرمانہ ہے تو یہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا، چونکہ پہلی حج وہ منوب عنہ کی طرف سے صحیح شمار ہو جائے گی اور یہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن ابن ادریس ہلی کے نظریے کے مطابق پہلی حج تو جرمانہ ہے، دوسری حج واجب ہے، اور اس کو اسی سال حج کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اجیر، تو یہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، اور اطلاق کا تقاضا بھی اسی سال حج کرنا ہے تو پھر چونکہ پہلی حج تو یہ جرمانہ ہے تو یہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ وفی کفارت خلف النظر وشبہہ، دوسرا مورد جہاں پہ فائدہ ظاہر ہوتا ہے، اس نے نظر یا منت کی ہے اور اسی طرح قسم یا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھا ہے کہ حج کرے گا۔ لو عینہ بتلک السنہ، اگر اس کو اسی سال کے ساتھ معین کیا ہو، اگر ہم مشہور قول کے قائل ہو جاتے ہیں تو چونکہ پہلی حج صحیح ہے، مجزی ہے، تو پھر اس کی
ناظر اور منت کی مخالفت نہیں ہوگی، اور دوسری حد جرمانے کے طور پر ہوتی ہے، تو اس کی ناظر اور قسم وغیرہ کی مخالفت نہیں ہوگی، کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ابن ادریس ہلی کے قائل ہو جائیں تو وہ پہلی حج کو جرمانہ قرار دیتے ہیں، دوسری حج کو اصل قرار دیتے ہیں، تو چونکہ پہلے سال اس نے حج کو باطل کر دیا ہے تو ناظر و منت کی مخالفت کا کفارہ اس پر واجب ہوگا۔ وَفِي الْمُفْسِدِ الْمَسْدُودِ، اور تیسرا مورد جہاں پہ اس علمی اختلاف کا عملی ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، اگر اس نے جماع کے ذریعے حج کو فاسد کیا المسدود، پھر بعد میں اس کے لیے دشمن وغیرہ کے ذریعے معنی پیش آ گیا، اس حج کو مکمل نہیں کر سکتا، تو حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کر کے اذا تحلل، قربانی کر کے اس احرام سے نکل آئے اور اس کے لیے باقی چیزیں حلال ہو جائیں۔ ثم قادر علی الحج لسنتہ او غیرہا، پھر اگر اسی سال وہ حج کرنے پر قادر ہو جاتا ہے یا دوسرے سالوں میں وہ حج کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، تو مشہور قول کی بنیاد پر اس کو چاہیے کہ اس حج کو انجام دے اور اس کے بعد والے سال میں جرمانے والی حج انجام دے۔ لیکن ابن ادریس حلی کے نظریے کے مطابق اگر تو اسی سال راستہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو انجام دے گا اور وہ مجزی ہے، لیکن اگر اسی سال دشمن برطرف نہ ہوا تو اگلے سال اس کی قضا کرے اور اس کو جرمانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ اس میں دو نظریے موجود ہیں اور روایت پہلے نظریے پر دلالت کرتی ہے، تو صحیح زرارہ جو کہ مزمرہ ہے وہ صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ پہلی حج واجب ہے، دوسری عقوبت اور سزا ہے، اور اسی کو شیخ طوسی نے نہایہ میں اور محقق ہلی نے اپنی کتاب شرائع الاسلام وغیرہ میں اختیار کیا ہے، جبکہ ابن ادریس ہلی نے پہلی کو عقوبت اور دوسری کو فرض قرار دیا ہے، چونکہ پہلی تو فاسد ہے تو وہ ذمہ کو بری کرنے والی نہیں ہوگی، حالانکہ صحیح زرارہ ان کے خلاف حجت ہے، اور اس کا ثمرہ جو ظاہر ہوتا ہے تو اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس درس میں اختصار کے ساتھ اس روایت مزمرہ اور جس کو شہید ثانی شرح الامم میں مقطوعہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس کے بارے میں مختصر وضاحت دے دیتے ہیں۔ تو یاد رہنا چاہیے کہ علم رجال میں تقریباً 1000 کتاب علم رجال کے بارے میں شیعہ علماء نے تالیف فرمائی ہے، جس کی مختلف فہرستیں بھی شائع ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کافی علمی مباحث بھی شائع ہوئی ہیں، جن میں مزمرہ روایت کے حوالے سے بھی کافی تحقیقات انہی رجال کی کتابوں میں آئی ہیں۔ تو ایک بہترین کتاب جو علم رجال میں ہے، علامہ محمد آصف محسنی رحمت اللہ علیہ کی بحوث فی علم رجال ہے، جو 5ویں طبع جامعۃ المصطفیٰ قم سے ہوئی ہے 2011 میں، اور علامہ مرحوم 15 اگست 2019 کو فوت ہوئے تھے۔ اس کتاب کی طبع محققہ میں صفحہ 129 میں جو بعض مسائل نافعہ کو 20ویں بحث میں انہوں نے بیان کیا ہے، بحث نہم میں ذکر کیا ہے کہ اگر روایت میں امام کا نام ذکر نہ ہو اور اس کی جگہ پر ضمیر ذکر ہو تو اسے مزمرہ کہتے ہیں، تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مطلقاً مزمرہ روایات حجت نہیں ہیں، چاہے جس راوی کی بھی ہوں، چونکہ علم نہیں ہے کہ یہ امام کی طرف سے بیان ہے یا کسی اور کی طرف سے۔ اور ایک نظریہ ہے کہ مزمرہ روایات حجت ہیں جب ثقہ اور قابل اعتماد راوی کی ہوں، کیونکہ ثقہ راوی جو ہوتے ہیں وہ غیر امام سے شرعی سوال نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ بہت سارے موارد میں ثقہ راویوں نے بھی دوسرے ثقہ راویوں سے سوال کیے ہوئے ہیں، جیسے عمر بن عزینہ جلیل القدر ثقہ راوی ہے مگر وہ زرارہ سے سوال کرتا ہے، تو اس طرح راویوں کا ایک دوسرے سے سوال کرنا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو تیسری تفصیل جو اس میں دی جاتی ہے کہ اگر راوی ثقہ جلیل القدر ہو کہ جس کا غیر امام سے سوال کرنا بعید ہوتا ہے تو مزمرہ حجت ہوگی، ورنہ حجت نہیں ہوگی۔ تو
خود فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اعتماد ہو، وثوق ہو کہ امام سے سوال کیا ہوگا راوی نے، تو پھر اس پر اعتماد ہو سکتا ہے، ورنہ مزمرہ روایت حجت نہیں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ راوی جب غیر معصوم سے شرعی احکام ناقل کرے حجت ہونے کے عنوان سے تو یہ ممنوع ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب وہ امام کا نام صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ان کے اقوال حجت ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں ضمیریں موجود ہوں تو ان کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تقطیع ہوئی ہے روایات کی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے گئے ہیں، اور بعض اوقات ان کے لیے خود مشکلات موجود تھیں، تقیہ اور اضطرار اور مجبوری کے حالات تھے، یا اس دور میں قرائن وغیرہ موجود تھے، تو پھر راوی کا اس میں قصور نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں عمل کے لحاظ سے تو بڑے جو فقہاء اور محققین علماء ہیں تو وہ سماع بن مہران اور زرارہ محمد بن مسلم ایسے جلیل القدر راویوں کی روایات مزمرہ پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ سید خوئی علیہ رحمہ جو کہ مرجع اعظم تھے نجف میں، انہوں نے اعتماد کیا ہے سماع کی روایات پر، اگرچہ کہ بعض جگہوں پر انہوں نے اشکال بھی فرمایا ہے۔ وہ سماع کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِلْمُنَاقْشَةِ فِي سَنَدِهَا مَجَالٌ لِأَنَّ مُزْمِرُهَا وَهُوَ سُمَاعَةُ لَيْسَ كَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَضْرَابِهِمَا مِنَ الْأَجِلَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ الَّذِينَ لَا يُنَاسِبُهُمُ السُّؤَالُ عَنْ غَيْرِ أَئِمَّتِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بل هو من الواقفة ومن الجائز أن يسأل غير أئمتنا عليهم السلام۔ التنقیح جلد 4 صفحہ 286 کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے۔ یعنی سماع کی مزمرہ کی سند میں اشکال کرنے کی گنجائش ہے، چونکہ اس کو اضمار کرنے والا سماع ہے اور وہ زرارہ محمد ابن مسلم اور ان جیسے جلیل القدر اور فقیہ قسم کے راویوں کے طرح نہیں ہے کہ جو غیر ائمہ سے سوال نہیں کرتے، کیونکہ یہ سماع تو واقفی ہے اور ممکن ہے کہ اس نے ہمارے ائمہ کے علاوہ کسی اور سے بھی سوال کیا ہو۔ بہرحال مزمرہ روایات جو جلیل القدر راویوں کی ہوتی ہیں اس پر کافی اعتماد کیا جاتا ہے، خصوصاً استصحاب کی بحث میں جو اصول فقہ میں بھی ہے، ابھی موجز میں بھی ہے، اور رسائل اور کفایہ وغیرہ میں بھی ہے۔ زرارہ کی اسی مزمرہ روایات سے اعتماد کیا جاتا ہے اور ان پر استدلال کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔